كل ما شرط فيه العالمية وهو المؤنث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان أو لم يشترط فيه ذلك واجتمع مع سبب واحد فقط وهو العلم المعدول ووزن الفعل إذا نكر صرف. أما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب، وأما في الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول جاءني طلحة وطلحة آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب أحمد وأحمد آخر، وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله اللام فدخله الحرك كسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد. تو جان کہ ہر وہ جس میں علمیت شرط لگائی جائے، اور وہ کون کون سے جس میں علمیت شرط لگائی جائے؟ وہ مؤنث بالتاء اور مؤنث معنوی اور اجماع اور ترکیب، اور وہ اسم جس میں الف نون زائدہ تان ہو، اس میں علمیت شرط لگائی جاتی. یہ چار ہیں: مؤنث، اجماع، ترکیب اور اسم. تو مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث بالتاء لفظی اور معنوی، تو ایک ہی ہو گئی. اور اجماع اور ترکیب اور اسم جس میں الف نون زائدہ تان ہو، ان میں علمیت شرط لگائی جاتی ہے. یا جس میں علمیت شرط نہیں لگائی جاتی، نہ ہی لگائی گئی علمیت شرط. وجہ تو دو ہو گئے، باقی ان کے علاوہ کتنے بچے؟ 5. تو ان میں علمیت شرط نہیں لگائی گئی. وجہ اور وہ جمع ہوئے ما سبب واحد فقط، ایک سبب کے ساتھ جمع ہو گئے. علمیت شرط نہیں لگائی جاتی تو ایک سبب کے ساتھ جمع، ایک سبب پہلے تھا، ایک اور سبب آیا، تو کیونکہ علمیت اس میں شرط نہیں تو پھر وہ دو سبب سے جمع ہوئے. تو جس میں علمیت شرط ہے تو علمیت آئے گی تو اس کا اثر کرے گا تو وہ غیر منصرف کے سبب بنیں گے، وگرنہ نہیں بنیں گے. تو جس میں علمیت شرط نہیں، ایک سبب اور جمع ہو گیا فقط، تو وہ العلم المعدول، وہ علم ہے جو معدول ہے. تو آپ نے بڑا علم اصلی شکل سے سیکھو غیر اصلی شکل کی طرف نکال لینا. عمر، ظفر، تو وہ علم معدول ہے اور وہ وزن فعل ہے، اور ان میں تو شرط ہی نہیں اس میں. تو اب یہ دو ہیں. اذا نکرہ، جب انہیں نکرہ بنایا جائے تو صرفہ منصرف ہو جائیں گے جب انہیں. اما فی القسم الاول، رہا قسم اول جس میں علمیت شرط ہے، وہاں تو قسم اول فلبقاء الاسم بلا سبب، اسم باقی رہے گا بلا سبب. جس میں علمیت شرط ہو وہاں اسم جب منصرف ہو جائے تو پھر وہ بلا سبب کے باقی رہے گا، بلا سبب، کیونکہ علمیت اس میں موصلہ ہے. تو جب علمیت ہی نہ رہی تو جس کی وجہ سے منع صرف کا سبب بننا تھا، دونوں ہی وہ آئے گا تو بھی سبب بنے گا. تو جب علمیت ہی نہ آئی تو بھی سبب کوئی بھی نہ رہا، سبب اس لیے اب منصرف ہو جائے گا، بلا سبب کے باقی رہے گا. بلا رہا ثانی میں تو اس کا ایک سبب پر باقی رہنا ہے، تو وہ ایک سبب پر باقی رہے گا کیونکہ اس علمیت شرط نہیں ہے. تو جب علمیت شرط نہیں تو وہ علم معدول ہو گیا، وزن فعل ہو گیا. جیسے جانی طلحۃ و طلحۃ آخر، اب طلحہ علمیت بھی ہے اور تائے مؤنث بھی ہے، تو لہذا تائے لفظی بھی ہے، مؤنث تنیث لفظی اور علم بھی، اس لیے اب یہ دو سبب بن گئے تو غیر منصرف ہے. وہ طلحۃ آخر، اب طلحۃ آخر میں کوئی طلحہ، یہ نکرہ ہو گیا، اب یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف پڑھا جائے گا، لیکن یہاں کوئی سبب باقی نہیں، کوئی
کیونکہ تائے مونس جو تھی اس میں شرط علمیت کیا تھی؟ ادھر علمیت رہی نہیں، کوئی تو رہا، اب اسم ہو گیا، اس لیے کوئی سبب بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ جو تائے تنیس جو سبب بن رہی تھی وہ علمیت کے موصل ہونے کی وجہ سے بن رہی تھی، کس کی؟ تو جب علمیت نہ رہی کوئی سبب بھی. اسی طرح وقام عمر و عمر آخر، عمر کھڑا ہوا اور کوئی دوسرا عمر کھڑا ہوا، دوسرا عمر کھڑا ہوا. اب یہاں دیکھیں یہ عمر، یہ کون سا علم ہے؟ معدول، ٹھیک ہے، اور وزن فعل. تو جب یہاں وہ نہ رہا، علمیت ہی نہیں رہی، یہ بھی گیا، ایک سبب پھر باقی رہتا. دوسرا عمر کھڑا ہوا، اس نام وضرب احمد، احمد نے مارا. اب احمد غیر منصرف ہے، وزن فعل بھی ہے اور نام ہے، علم بھی ہے. اور وہ احمد آخر دوسرا، اب علم ہی نہیں رہا، تو ایک سبب تو باقی رہا نا. سمجھا کہ اس میں علمیت شرط نہیں. آگے کہتے وہ کل ما لا ینصرف، ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو، اذا اضیفہ جب اس کی اضافت کی جائے، او دخل اللام یا اس پہ لام داخل ہو، یا حرف جر لام داخل ہو، فدخل الکسرۃ تو اس پہ کسرہ داخل ہوگا، اس پہ کیا ہو جائے گا؟ جیسے مررت باحمدکم، یہاں دیکھو احمد غیر منصرف مضاف ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر حرف جر بھی داخل ہے. یہ نہیں کہ صرف مضاف ہی ہو، مضاف بھی ہو اور اس کے اوپر حرف جر داخل ہو، تو اب غیر منصرف پر جر بھی آئے گی. مررت باحمدکم، اور دوسری الف لام داخل ہو تو اس پہ حرف جر داخل ہو، کیا ہو؟ یہ داخلہ اللام، جب اس پہ الف لام داخل ہو تو حرف جر بھی داخل ہو تو بھی یہ مجرور پڑا جائے. اگر لام الف لام داخل ہوتا ہے تو بھی احمدہ، اب ہے البل، اب اس لیے الف لام داخل ہے تو بالاحمدی اسے کسرہ دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ ان الاسباب الاربعۃ، اسباب چار ہیں. اسباب کتنے؟ چار. منس بتا لفظاً اور منس معنوی، یہ ایک ہو گیا. یعنی منس کی دو قسمیں ہیں، منس لفظی، منس لفظی جو تا کے ساتھ ہے، جو اجمع ترکیب، اور وہ اسم اس کیونکہ الف نون زیادہ تر تو صفت میں بھی ہے، وہ اسم جس میں الف نون. یہ چار سبب علم علمیت شرط لگائی جاتی ہے ان چار سببوں میں. کیوں؟ لتاثیر کل واحد منہا فی منع صرف، کیونکہ ان میں سے ہر ایک منع صرف میں اثر کرتا ہے، تو اس لیے کہ اس میں علمیت شرط ہے. یعنی علمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف کے سبب ہونے میں اثر کرتے ہیں. اگر علمیت چلی جائے تو پھر یہ غیر منصرف کے سبب ہونے میں کوئی اثر نہیں کرتے. اور کہتے ہیں یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ سبب آخر دوسرا سبب وہ علمیت ہو، نہ کہ کوئی اور. ایک یہ شرط کہ علمیت شرط لگائی جاتی ہے تو ان میں سے ہر ایک پھر اثر کرتا ہے منصب کے سبب ہونے میں. دوسرا یہ کہ علمیت جو ہے وہی سبب ہو، علمیت دوسرا سبب ہو، کوئی اور سبب شرط بھی ہو اور دوسرا سبب بھی ہو. بس کہتے ہیں کہ ان سببین، بے شک دو سبب، العدل والوزن فعل، عدل اور لا یشترط فیہما العلمیت لا تاثیرا ولا سبب. ہاں آپ سمجھ آئی کہ یہ دو سبب ہیں، یہ ان دونوں میں علمیت مشروط نہیں ہے، ان دونوں میں نہ ان میں اثر کرتی ہے نہ کوئی دوسرا سبب بنتی، نہ دوسرا سبب بنتی ہے. تو فہذہ ستۃ علی قسمین، یہ 6 دو قسموں پر ہیں. یہ 6 ہو گئے نا، 4 سبب پیچھے جس میں علمیت شرط ہے
اور سبب دوسرا سبب بھی بنتی ہے، اور یہ وہ دو ہیں جس میں ابھی یہ شرط نہیں ہے، نہ مؤثر کرتی ہے اس میں، نہ ہی دوسرا سبب بنتی ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 6۔ یہ 6 دو قسموں پر ہیں۔ قسم اول ما یشترط فیہ علمیت، جس میں علمیت مشروط ہے اثر کرنے کے لیے اور دوسرا سبب بننے کے لیے۔ یہ علمیت اس میں مؤثر ہوگی تو وہ سبب بنے گا، اور دوسرا علمیت بھی ایک سبب بن جائے گا۔ اور تو پہلی قسم وہ ہے جس میں علمیت مشروط ہے لی تاثیری منصرف کے سبب ہونے میں وہ مؤثر ہے، اور دوسرا سبب بننے کے لیے بھی، دوسرا کے لیے بھی۔ قسم ثانی وہ ہے جس میں علمیت مشروط ہی نہیں، ما لا یشترط فیہ العلمیت، جس میں علمیت مشروط نہیں، نہ تاثیر کے لیے کہ منصرف کے سبب میں وہ اثر کرے، اور دوسرا سبب بننے کے لیے نہیں۔ بس فَإِذَا نُكِرَ الْقِسْمُ الْأَوَّلِ، پر جب قسم اول کو نکرہ بنایا جائے تو صُرِفَ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف، پھر کوئی سبب باقی رہے گا، کیونکہ اس میں علمیت شرط تھی۔ تو علمیت شرط کا کیا مطلب کہ وہ اثر کرے گی، تو تنیث لفظی یا تنیث معنوی یہ جو ہے نا، یہ بھی کیا بن جائیں گے؟ سبب۔ کیا بنیں گے؟ سبب۔ اسی طرح ترکیب سبب بن جائے گی، اجمع سبب بن جائے گا، الف بن زائدہ اسم میں وہ بھی سبب بن جائے گا، اور پھر علمیت دوسرا سبب بن جائے گا۔ تو جب علمیت آئے گی نہیں تو پھر وہ سبب بنے گا۔ اس لیے قسم اول کو جب نکرہ بنایا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا بغیر غیر منصرف کے کسی سبب کے، کوئی سبب نہیں رہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ لأن العلمیت قد زالت بالتنکیر والسبب الآخر، کیونکہ علمیت تنکیر کی وجہ سے، نکرہ ہونے کی وجہ سے علمیت زائل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سبب فقط قد فات یفوت شرطہ، تحقیق وہ بھی فوت ہو گیا ابھی شرط کی فوت ہونے کی وجہ سے۔ شرط تھی علمیت، تو جب علمیت ہی فوت ہو گئی تو علمیت دوسرا سبب بنتا تھا، تو لہذا دوسرا سبب بھی فوت ہو گیا شرط کے فوت ہونے کی۔ پس جب اس وقت باقی رہ گیا بلا سبب تسیر کی حیثیت سے، تسیر کے اعتبار سے یہ اسم بغیر سبب کے باقی رہ گیا۔ وَإِذَا نُكِرَ الْقِسْمُ الثَّانِي، اور جب قسم ثانی کو نکرہ بنا جائے صُرِفَ أَيْضًا، تو وہ منصرف باقی رہے گا لِبِقَاءِ إِلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، ایک سبب پر باقی رہنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس میں علمیت نہ تاثیراً شرط ہے، نہ ہی دوسرا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ العدل وزن فعل، اور وہ عدل اور یا وزن فعل ہے، تو جب انہیں نکرہ بنایا جائے گا تو ایک سبب، ٹھیک ہے، سبب واحد وہ صرف کو روکے گا یا غیر منصرف ہوگا بھی۔ ایک سبب کیا؟ ایک سبب، تو بس ایک سبب جو ہے یہ صرف کو روکنے والا نہیں ہوگا، پھر روکنے والا ایک سبب پہ باقی تو رہے گا، لیکن ایک سبب تو کافی نہیں نا منع صرف کے لیے، وہ تو دو سبب چاہیے، اس لیے ایک سبب صرف سے نہیں روکے گا تو وہ منصرف ہی رہے گا۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ کہتے ہیں کہ اذا نکرہ، جب نکرہ بنایا جائے، اے علم، کہتے ہیں تم جان، ان تنکین الاعلام علی ثلاثۃ اقسام، علموں کو، ناموں کو نکرہ بنانا یہ 3 قسموں پر ہے۔ کیا؟ علام کو نکرہ بنانا یہ 3۔ اول ان یجعل العلم الواحد، کہ علم واحد جو ہے اسے بنا دیا جائے عبارتاً عن الجملہ، یعنی اسے جملہ ہی بنا دیا جائے، علم واحد کو جملہ بنا دیا جائے، کا لفظ فلاں، جیسے لفظ فلاں، یہ عبارت ہے عن کل فرد من الجماعہ، کیسے ہیں؟ یہ جماعت کے ہر فرد کا نام ہے، جماعت کا۔ تو اب علم واحد کو جملے کا نام دے دیا جائے، اب دیکھو فلاں ہے تو فلاں ہر جماعت کے ہر فرد کا نام ہے، تو یہ نام رکھ دیا گیا، یہ فلاں۔ تو اب دیکھو واحد ہے علم واحد اور جماعت کا نام رکھ دیا گیا، اب فلاں عام ہو گیا، کیا ہو گیا؟ عام ہے، جماعت تو علم ہے یہ، علم واحد، کہ علم واحد جو ہے یہ جماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، کس کے لیے؟ ایک۔ وثانی، دوسرا یہ ہے کہ یوں جانے عبارت اسے بنا دیا جائے علم واحد کو وصف کا نام، کس کا؟ وہ وصف جس
کے ساتھ اس کا صاحب مشہور ہے، وہ وصف جس کے ساتھ مشہور ہے وہ اس کا نام، اس کو علم واحد کو وہ وصف کا نام رکھ دیا جائے. جیسے لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. اب یہ اس کی خاص فرعون تو مراد نہیں ہے اور خاص موسیٰ تو مراد نہیں ہے. یعنی اے لکل مبتل محق، ہر باطل پرست کے لیے کون ہے؟ محق، حق والا ہے، ٹھیک ہے، حق کو حق کرنے والا. کیونکہ لیے نہ فرعون تو مشہور ہے بوصف الابطال، ابطال کے وصف کے ساتھ، اور موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مشہور ہیں بوصف حقیہ، حقیت کے وصف کے ساتھ. تو اب جو ہے نا اس وصف کے ساتھ علم واحد کا نام رکھا گیا ہے جو اپنے صاحب کے ساتھ مشہور ہے. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ جس کا صاحب اس کے ساتھ مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ مشہور ہیں اور فرعون ابطال کے ساتھ مشہور ہیں. تو اب جو ہے نا یہ جو ہے نا علم واحد کا نام رکھ دیا گیا. اب یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے. نمبر 3، تثنیہ یا جمع. علم واحد کو تثنیہ جمع بنا دیا جائے، جیسے الزیدانی، الزیدون، بدلیل دخول اللامی، لام کے داخل ہونے کی دلیل کی وجہ سے، لام کے جو اس علمیت کے عوض ہے، اس علمیت کے عوض ہے. یعنی یہاں الزیدان میں الف لام داخل ہوا تو لام کا داخل کرنا اس علمیت کے عوض بدلے کی وجہ سے. فلو کانت العلم، اگر علمیت باقی رہتی ہے تسمیہ میں، اگرچہ علمیت باقی رہتی ہے تسمیہ میں اور جمع، لیکن ان دونوں پر اس کا داخل ہونا جائز نہیں ہوگا. اس کا داخل ہونا یعنی تسمیہ جمع پر علمیت باقی رہے تو پھر الف لام کا اس پہ داخل ہونا جائز ہے. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ لام کے داخل ہونے کی دلیل کی وجہ سے جو اس علمیت کے عوض ہے، تو اس علمیت کے عوض لام کے دخول کی دلیل کے ساتھ، یہ بھی اب کیا ہوگا؟ نکرے کے حکم میں. اگر علمیت باقی رہتی تثنیہ و جمع میں تو ان پر الف لام کا داخل ہونا جائز نہ ہوتا. کیوں؟ اللہ یلزم تعریف المعرف، تاکہ معرف کی تعریف لازم، یلزمہ تعریف المعرف، معرف کی تعریف لازم نہ ہے. دیکھو نا، اب تثنیہ جمع جب علم واحد کو بنا لیا جائے تو اس پہ الف لام داخل ہو تو جو اس علمیت کے عوض الف لام کے داخل ہونے کی دلیل کے ساتھ یہ نکرہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نکرہ ہو جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ کو زیدان تو پہلے معرفہ ہے، زیدان، تو جب اس پہ الف لام داخل کیا تو معرفہ پہ پھر الف لام تعریف کا داخل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. پہلی معرفہ ہے تو پھر اوپر معرفہ الف لام، وہ تو کیوں سوچ دیے؟ وہ تفصیلیں حاصل ہو جائے گا. پہلے ایک چیز حاصل ہے دوبارہ اس پہ ڈال کے حاصل کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ اگر باقی رہتا علم اور جمع بھی علم باقی رہتا تو ان دونوں پر الف لام کا داخل ہونا جائز نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر معرف کی تعریف لازم نہ آئے گی، معرف کی تعریف لازم نہ آئے گی کہ معرف پر الف لام داخل کر لیا، معرف پر داخل کر لیا. اب جب اس کے اوپر الف لام داخل کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اگر پہلے معرفہ ہو تو پھر معرف پہ الف لام کیوں داخل کریں؟ تو کہتے ہیں اگر تثنیہ علمیت باقی رہتی تثنیہ میں اور جمع بھی باقی رہتا تو ٹھیک ہے، علمیت جمع بھی باقی رہتا جمع میں بھی، تو ان دونوں پر الف لام داخل کرنا جائز نہ ہوتا. الف لام اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ علمیت نہیں ہے. آگے ہر وہ چیز جو منصرف غیر منصرف ہو، یعنی کل اسم غیر منصرفین، ہر اسم جو غیر منصرف ہو جب اس کو اضافت کی جائے یا الف لام اس پہ داخل ہو تو کسرہ بھی حالت جر میں. دیکھا نا اگلی بات تھی کہ کسرہ بھی کیسے؟ دخلہ فی حالت الجر، یہ اصل عبارت، دخلہ فدخلہ فی حالت الجر، حالت جر میں کسرہ اس پہ داخل ہوگا. حالی ایسے تو نہیں داخل ہونا، حالت جر میں اس پہ کسرہ. لأن الإضافة واللام من خواص الاسم المعظمة فبوجودهما رجع الاسم إلى أصله
متروکی وہ الانصراف. کہتے کیونکہ اضافت اور الف لام، اضافت یہ جو لام ہے، اضافت اور الف لام نہیں، یہاں لام کے بعد اضافت اور لام، یہ اسم کے خواص میں سے، کیونکہ انہوں نے لام ہی کہا تھا نا. ان کے نزدیک صاحب یہ ہدایت والوں کے نزدیک لام تعریف کا ہے. ٹھیک ہے، تو اضافت اور لام یہ اسم کے بڑے خواص میں سے ہے، اسم کے میں سے ہیں. پھر ان کے پائے جانے کی وجہ سے اسم اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، جو اصل متروک ہو چکی تھی، جو چھوڑ دی گئی تھی، وہ ہے منصرف. تو لام اور اضافت کے داخل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ اسم کے بڑے خاصی ہیں، تو جب یہ پائے جائیں گے تو پھر اسم جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا. اصل جو چھوڑ دی گئی تھی وہ کیا تھا؟ منصرف کو چھوڑا تھا نا، تو وہ اصل تھی، تو غیر منصرف کی طرف آئے. تو جب اسم کے بڑے خاصی ہیں الف لام، لام تعریف کا اور اضافت، تو جب یہ اسم پہ آئیں گی تو پھر یہ اسم اپنی اصل یعنی منصرف کی طرف لوٹ جائے گا، منصرف کی طرف. کہتے تو جان کہ ان کا سبب بانی باقی بعد الاضافتی و دخول اللامی، اگر دونوں سبب باقی ہیں اضافت کے بعد اور لام تعریف کے بعد، تو پھر اسم غیر منصرف ہو، پھر اسم سوائے اس کے کہ اس کا حکم منصرف کے حکم کی طرح، اس کا حکم کیا ہوگا؟ منصرف کے حکم کی طرح ہوگا. وہ ان زالہ رہے گا غیر منصرف، لیکن حکم کس کا ہو جائے گا؟ حکم کس کا؟ اس کا حکم منصرف کا حکم ہوگا. دیکھو نا اس پہ اب کسرہ آ گیا، ہے غیر منصرف، تو اب کس کی طرح ہو گیا ہے؟ اور اگر وہ دونوں ظاہر ہو جائیں، اضافت بھی ظاہر ہو جائے اور لام بھی ظاہر ہو جائے، یا زال احدہما، یا ان میں سے ایک ظاہر ہو جائے، یا ان میں سے فالاسم منصرفون، پھر اسم کیا ہوگا؟ منصرف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پہلے انہوں نے کہا اگر دونوں سبب باقی ہیں اضافت کے بعد اور الف لام کے داخل ہونے کے بعد، دونوں سبب کیا ہوں؟ باقی رہیں، تو اسم کیا ہوگا؟ غیر منصرف، سوائے یہ کہ اس کا حکم منصرف کا حکم ہوگا. دیکھو بِأَحْمَدِكُمْ علم بھی ہے، وزن فعل بھی ہے، دونوں سبب باقی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور مضاف اضافت ہوئی ہے، اور بالآحمد میں بھی دونوں سبب باقی ہیں، وزن فعل بھی اور علم بھی. تو اب ان پہ الف لام داخل ہوا، تو اس حالت میں یہ کیا ہو جائیں گے؟ غیر منصرف رہیں گے، لیکن حکم کس کا ہوگا؟ منصرف حکم. اور جب دونوں سبب زائل ہو جائیں، یا ان میں سے ایک سبب زائل ہو جائے، یا غیر منصرف کے دونوں سبب یا ایک سبب ظاہر ہو جائے، تو فالاسم منصرف، پھر ان پہ یہ داخل ہوگا الف لام، یہ کہتے ہیں پھر وہ اسم منصرف رہے گا. اسم کیا ہوگا؟ اس کا بیان یہ ہے کہ اسم خالی نہیں، یا تو دو سببوں میں سے ایک علمیت ہوگا یا نہیں ہوگا. اسم دو حال سے علی نہیں ہوگا، یا دو سببوں میں سے ایک علمیت ہوگا، یا اگر علمیت ہو پھر دو حال سے علی نہیں، کہ یہ علمیت شرط کے طریقے سے ہے یا نہیں. علمیت شرط کے طریقے سے، پھر اگر فَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الشَّرْطِيَّةِ، اگر شرط کے طریقے سے ہو، اگر شرط کے طریقے سے تو زالہ معاً، تو وہ اکٹھے ہی زائل ہو جائیں گے، اکٹھے ہی. اور اگر بغیر شرطیت کی ہیں تو ان میں سے ایک زائل ہوگا، دو زائل کیا ہوگا؟ ایک سبب زائل ہوگا، دو سبب آپ کو پہلے بتا دیا شرط کے طریقے سے ہوگا تو دونوں سبب زائل ہو جائیں گے، اور اگر ان میں سے شرط کے ذریعے سے نہیں تو پھر ایک سبب زائل. اگر ثانی ہو تو پھر فالسببان باقیین، تو دو سبب باقی رہیں گے. کیا رہیں گے؟ یعنی انہوں نے بات کی کہ پہلی یہ اسم دو حال سے علی نہیں، کہ دو سببوں میں سے ایک علمیت ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر علمیت ہو تو یہ اول ہے، تو پھر تو یہ علمیت بطریق شرطیت ہے یا نہیں؟ بطریق شرطیت ہے تو دونوں اکٹھے ہی سبب زائل ہو جائیں گے، اور اگر بغیر شرطیت کے طریقے سے ہے تو ان میں سے ایک زائل ہو جائے گا. اب دوسرا کیا ہے جس میں علمیت شرط نہ ہو، یعنی پہلی بات کہ وہ دو سببوں میں سے ایک علمیت ہوگی یا نہیں. علمیت تو پہلی بات ہو علمیت ہوگی، دوسرا علمیت نہ ہو. علمیت یہ ہے دوسرا سبب. پہلے یہ اسم دو حال سے علی نہیں ہوگا، علمیت ہوگی یا نہیں ہوگی.
اگر علمیت ہو تو پھر علمیت بطریق شرط ہے. اگر بطریق شرط ہے تو وہ تو جب علمیت ہٹے گی تو دونوں سبب اکٹھے ہی ختم ہو جائیں گے دونوں. اگر بطریق شرطیت نہیں بطریق سبب ہے بغیر شرط کیے بغیر تو پھر ایک سبب باقی رہے گا. اب دوسرا جس میں علمیت نہیں, دوسرا علمیت نہیں, علمیت کی بات ختم ہوگی کہ تسی بھی پتہ نہیں کدھر دھیان رکھا ہوا ہے. پہلے کہ اسم دو حال سے علی نہیں, علمیت ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر علمیت ہو تو پھر علمیت بطریق شرط اس میں ہے. اگر بطریق شرط ہے تو علمیت ہٹے گی تو دونوں سبب ہٹ جائیں گے. اور اگر علمیت بطریق شرط نہیں تو سبب ہوگی تو پھر ان میں سے ایک زائل ہوگا تو ایک سے سبب باقی رہے گا. اگر نمبر دو, اگر دو حال سے نہیں, پہلا یہ تھا اور دوسری قسم وہ کیا ہے, یعنی علمیت نہ ہوا, کیا تو یہ ہے. اگر دوسری قسم ہے تو پھر سبب باقی رہیں گے دونوں سبب. اگر تو کہے جیسے انہوں نے بتایا تھا آپ کو معدول, علم معدول اور وزن فعل. اب علم معدول میں کون سا علمیت ہے, آئیے شرط یا کوئی سبب بن رہی ہے, اس میں تو ایک عدل ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وزن فعل ہے. عمرو, یہ عدل کا یہ ایک اوزان ہے. عدل کے اوزان بڑے تھے نا, عدل کے اوزان میں سے ایک وزن کیا ہے, عمر, تو عدل آ گیا نا. تو پھر اس میں علمیت عمر ہے, علمیت, لیکن شرط ہے, شرط کوئی نہیں. اگر دو سبب باقی نہیں, اگر تو کہے تمہارا قول کسرہ کا داخل ہونا اضافت کے بعد اور لام کے داخل ہونے کے بعد, اس سے احمد کے ساتھ, احمد کے ساتھ فی المالی لی احمد میں اور غلامی احمد میں یہ قاعدہ ٹوٹ گیا. قاعدہ کیوں؟ کیونکہ اول میں لام کا وہ مدخول ہے اور ثانی میں مضاف الیہ ہے اور کسرہ ان پہ داخل نہیں ہوا. کسرہ تو ہم کہیں گے مراد باللام لام تعریف ہے, جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے. لام سے مراد کیا ہے, لام تعریف, یہ یاد رکھنا ہے. لام سے مراد کیا. اب یہ فی المالی لی احمدہ, فی المالی اور وہ غلام احمدہ, یہ دو باتیں کر رہی ہیں. لی احمدہ, تو اب دیکھو لی احمدہ میں لام تعریف آئی ہے کہ لیل احمدہ پڑھا جائے, تو ہم نے کہا تھا لام جو اوپر ہے داخل اللام, اس سے لام تعریف مراد ہے, اس سے. تو جب اس میں لام تعریف ہی نہیں تو لہذا لی احمدہ میں احمدی نہیں پڑھیں گے پھر, اور غلام احمدہ میں اسے احمدہ ہی پڑھیں گے, غلام احمدی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اس پہ بھی الف لام نہیں. اگر الف لام داخل ہوتا تو غلام الاحمدی پھر پڑھا جاتا غلام پھر کسرہ آتا. سمجھ آ گئی. تو ادھر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا مراد باللام, مراد لام سے لام تعریف, لام اور اضافت سے اضافت الی الغیر, کہ اس کی اضافت غیر کی طرف ہو, اس کی نہ کہ لا اضافت الغیر الیہ, نہ کہ اس کی طرف غیر کی اضافت ہو. ہم نے کہا وہ مضاف ہو, یہ نہیں کہ اس کی وہ مضاف الیہ بن جائے وہ. تو یہاں جو ہے غلام احمدہ میں احمدہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے, تو احمدہ مضاف الیہ بن رہا ہے, مضاف تو نہیں. اگر اس پہ مضاف ہوتا تو اس پہ جر داخل ہوتا, تو پھر یہ بھی حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوتا. فلا نقدہ, تو اس پر کوئی نقد نہیں, یہ قاعدہ ہمارا سالم ہے. اگر تو کہے النقد موجود فی مساجدہ فی رعین المساجدہ, کہتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ نقد تو پھر بھی موجود ہے لفظ مساجد میں ہمارے, جیسے کہ کہنا رعین المساجدہ, دیکھو مساجد آپ الف لام داخل ہے, غیر منصرف بھی ہے, پھر بھی آپ کیا پڑھے ہیں رعین المساجدہ ودخلنا مساجدکم, ٹھیک ہے. تو کیوں؟ لأنہ منصوب ما انہ فی الاولی, کیونکہ وہ منصوب ہے باوجود اس سے کہ اول میں مدخول لام تعریف ہے. مدخول کیا ہے؟ لام تعریف, اور ثانی میں مضاف الی الغیر, ثانی میں کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کسرہ, یعنی جر کیا ہے؟ جار کا اثر ہے,
والجار ہاہنا منتفن، اس جگہ جار ہے ہی نہیں، تو اب کسرہ کہاں سے آئے گا؟ اس جگہ جا رہا ہے. یہ تو منصوب ہے، تو جو کسرہ ہے یہ جر کا اثر ہے، ٹھیک ہے. یہاں نصب کی وجہ سے مساجد ہے، نہ کہ کسرہ کی وجہ سے. جر آیا ہے تو پھر اس کے اوپر حالت جر میں بھی کسرہ آیا ہے، وہ تو حالت یا تو جر ہے ہی نہیں، تو فقدہ اثر، یوں ہی جب جر نہیں ہے تو اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہے، اس کا اثر بھی، یہ تو فعل کی وجہ سے منصوب ہے. نعنی، ہماری مراد یدخل کسرۃ فی حالت الجر، ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ حالت جر میں، یعنی فدخل الکسرۃ فی حالت الجر، حالت جر میں اس پہ کسرہ داخل ہوگا، اور یہ حالت جر نہیں، یہ حالت نصب ہے.